الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أملك عليك لسانك وليصع بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز و دوستو، تسبیح کو جیب میں رکھ لیجئے جب بیان ہو رہا ہو تو. ایک عبادت میں دوسری عبادت داخل نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ دین کا ایک مضمون سیکھنا 100 رکعت نفل سے افضل ہے، اور ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے. شیطان چکر ہمیں یہ دیتا ہے کہ ہم بھی تو عبادت کر رہے ہیں، دو عبادتیں کرو تاکہ تمہیں نفع ہو جائے، لیکن اصل میں وہ آپ کے نفع کو نقصان میں تبدیل کر رہا ہے. آپ کے نفع کو چاہتا یہ ہے کہ کم سے کم ہو جائے، کم سے کم نفع آپ کو حاصل ہو، کیونکہ کسی بھی بندے کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی راہ میں شیطان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. شیطان اس کو پوری عمر کی محنت کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھ کے اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے کہ میں نے ساری عمر اس بندے پہ محنت کی اور یہ اب اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے، کامیاب ہو کر جا رہا ہے. تو میرے دوستو عزیزو، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پاک پڑھی، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اپنی زبانوں پہ مالکانہ حقوق رکھو. املک علیک لسانک، کہ قابو رکھو. مطلب کیا ہے کہ اپنی زبانوں پہ قابو رکھو. وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ، اور اپنے گھروں کو وسیع کر لو. اور اس کے بعد وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر روتے رہو. یہ 3 باتیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلی بات میرے دوستوں فرمائی کہ املک علیک لسانک، کہ اپنی زبانوں پہ مالکانہ حقوق کا مالکانہ طریقہ اختیار کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب بولو تو پہلے سوچو کہ کس سے بول رہے ہو، مخاطب کون ہے، اور ہمارے ہر لفظ کو، ہماری ہر بات کو، ہمارے ہر عمل کو، ہمارے ہر لفظ کو لکھنے والے لکھ رہے ہیں. ہمارے ہر قول کو لکھا جا رہا ہے. کوئی قول ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو. ہماری ہر بات ریکارڈ کی جاتی ہے، اور یہ قیامت کے دن یہ ریکارڈنگ ہمیں سنا دی جائے گی، دکھا دی جائے گی. تو اس لیے جب بات کرو تو سوچو کس سے بات کر رہے ہو. ماں باپ سے بات کر رہے ہو تو پھر ماں باپ کے ادب کے ساتھ بات کرو. بیوی بچوں سے بات کر رہے ہو، وہاں پر بھی یہ سوچو کہ یہ بیوی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ ہے، یہ نکاح کے ذریعے آئی ہے. یہ بچے اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں. ان سے بھی بات جب کرنی ہے، ان کے اوپر بھی جب ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، ان کی تربیت بھی کرنی ہے، اور بوقت ضرورت ان کو سزا بھی دینی ہے. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم زیادتی تو نہیں کر رہے. استاد سے بات کرو، امام سے بات کرو، بازاروں میں کسی سے بات کرو، سب سوچو. اور جب بندہ بات کرتا ہے کسی نامحرم سے، کسی ایسے لوگوں سے کہ جو محرم نہیں ہیں ان کے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہو کے میرے سامنے یہ جرت کر رہا ہے کہ اپنے دل کے اندر یہ باتیں بنا کر حرام لذت کو چشید کر رہا ہے. تو میرے دوستو یہ سب حرام باتیں اللہ کی پکڑ ہو جائے گی. پھر دل جتنا بھی بے چین ہو کب ہے. آج ہماری بے چینی کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی کے راستے ہیں ان کو صحیح طریقے سے پہچانا نہیں ہے. ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں اور کس چیز سے راضی ہوتے ہیں. اس لیے کہ میرے دوستوں کہ جب تک احساس سے ناراضگی نہیں ہوگا تو بندہ بچے گا کیسے؟ پہلی سیڑھی جو ہے وہ یہ کہ یہ معلوم ہونا، یہ دل کے اندر یہ بات کا آنا، اس بات کا علم ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے. یہ میں نے عرض کیا تھا، میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں
کہ ایک مرتبہ ہمارے مرشد کے پاس ایک شخص آیا تھا اور رو رہا تھا کھڑا ہوا کہ حضرت میں آپ کے پاس 4-5 سال سے آ رہا ہوں، لیکن میرے سارے پیر بھائی ترقی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب نواز رہے ہیں، اور میری حالت یہ ہے کہ میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ میں ملوث ہو جاتا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ رو رہا تھا کھڑا ہوا۔ حضرت دیکھتے رہے، کافی دیر تک کہتا رہا وہ۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ جو تم رو رہے ہو اس بات پر، اس افسوس تمہیں ہو رہا ہے کہ مجھ سے بار بار گناہ ہوتے ہیں، یہ بتاؤ میرے پاس آنے سے پہلے تمہیں اس کا احساس بھی تھا؟ کہا کہ حضرت نہیں، بالکل احساس نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، بس فرمایا کہ یہ احساس گناہ کیا کم ترقی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ معلوم ہو جانا بندے کو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، جان بوجھ کر نہ کرے، لیکن جب ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، تو انشاءاللہ میرے دوستو ایک دن ایسا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے گا کہ اس بندے کے دل پہ ایسی ندامت طاری ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے گا کہ اللہ معاف فرما دیجئے۔ اب کیا کہے گا وہ کہ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا، اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا۔ ایک زمانہ میرے دوستو آنے والا ہے، ہم سب پہ آنے والا ہے، جو جوان ہے وہ بوڑھا ہو رہا ہے، جو بوڑھا ہے اور جو ادھیڑ ہے وہ اور بوڑھا ہو رہا ہے، بوڑھا ہے اور بالکل شیخ فانی بنتا چلا جا رہا ہے۔ سب چیز میرے دوستو اس کی حالت ایسی ہوتی چلی جائے گی کہ ایک دن میرے دوستو وہ یہی کہے گا کہ اللہ بس آپ سے ملاقات کا اب جی چاہتا ہے۔ تو یہ زندگی میرے دوستو ہماری کم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم رفتہ رفتہ، چپ کے دم بدم۔ تو اپنی زبانوں کو میرے دوستو ہمارا ہر قول لکھا جاتا ہے۔ آج ہمارے بالدوں کو تو جیسے ایک پروفیسر صاحب سے کی شکایت پہنچی، ایک لیکچرر صاحب کی، پروفیسر صاحب کی شکایت پہنچی پرنسپل کے پاس کہ آپ کے جو پروفیسر ہیں گالیاں بہت دیتے ہیں، یہ گالیاں بہت دیتے ہیں۔ تو ان کی شکایت پہنچی تو ان کو بلایا گیا کہ بھئی آپ کی شکایت آئی ہے کہ آپ کلاس روم میں بھی اور درسگاہ میں بھی آپ گالیاں دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کون ماں کا؟ پھر وہ کہنے لگے، پھر اس کو وہ گالی دے کے انہوں نے کہا، تو پرنسپل نے کہا کہ یہ تو شخص تو معذور لگتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں گالی دے رہا ہوں۔ تو میرے دوستو یہ جب کوئی انسان کسی کو ماں کی گالی دیتا ہے تو اصل میں وہ اس کی ماں کو نہیں دے رہا، اپنی ماں کو گالی دے رہا۔ کسی کو بہن کی گالی دے رہا ہے تو اپنے آپ کو گالی دے رہا۔ اور کبھی سوچو تو صحیح، ایک صاحب کے پاس کام کے لیے گئے تو ہر تھوڑی دیر بعد اس کی ماں کی، اس کی ماں کی، اس کی بہن کی، اس کی بہن کی، تو وہ بچہ میرا کہنے لگا کہ بھائی تمہارا کیا تکیہ کلام ہے، اس کے بغیر تم گفتگو نہیں کر سکتے؟ کہنے پھر ماں بہن کی شروع ہو گیا وہ۔ تو بات یہ ہے میرے دوستو، ان سب چیزوں کو سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا راستہ ہے، لایانی عمل ہے، بیکار عمل ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہی زبان جس سے ہم گالیاں دے رہے ہیں، اس زبان سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود بھیج سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے بھائی؟ لیکن کیا بات ہے کہ ہمارے منہ سے بری ہی بات نکلے۔ میرے دوستو اس سے ہم توبہ کر لیں۔ آج ہمارے ہاں جو کام کرنے والے ہیں، مزدور طبقہ ہے، جو میکینک ہیں، ان کا کچھ ایسی ان کی نوعیت ہے کہ ان کے استادوں کے پاس جو جیسے استاد تھے ویسے شاگرد بنے، گھروں میں بھی یہی ماحول، اور یہ ان کے لیے مخصوص نہیں ہے، وہ جن کے اچھے ماحول ہیں اور جن کے برے ماحول ہیں۔ لیکن کبھی اگر اس کی ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، گریز کریں۔ ایسے بھی دوست ہیں کہ جنہوں نے گریز کیا، کام کرتے ہیں، میکینک کا کام کرتے ہیں، گاڑیاں بنانے کا کام کرتے ہیں، ٹائروں کا کام کرتے ہیں، لیکن گالی والی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ میرے دوستوں گالی دینا کیا ہے؟ گالی کیا چیز ہے؟ بری چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اور نامہ اعمال میں آپ ہمارے کیا لکھی ہوگی؟ گالیاں لکھی ہوں گی۔ اور اگر اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر لکھا ہوا ہو، ہاں بھائی، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود لکھا ہو، پڑھا ہے اس شخص نے، تو کیسا مزہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہو جائیں گے۔ کیا گالیوں سے خوش ہوں گے؟ گالیاں لکھی ہوئی ہیں، واہ میرے بندے بڑی اچھی کمائی کر کے لائے ہیں۔ تو میرے دوستوں ان چیزوں کو چھوڑ دو، بری باتوں کو چھوڑ دو۔ جیسے وہ اپنے اس کو بچے کو گالی دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ کتے کا بچہ۔ کیوں بھائی اگر وہ بچہ کتے کا ہوا تو آپ کون ہوئے؟ آپ بھی تو کچھ ہوئے، آپ کو بھی تو کوئی منصب مل گیا نا، ہے بیوقوف کہا یا کچھ اور کوئی موٹی گالی دے دی، سور کا، کتے کا، اس کا بچہ بنا دیا اپنی اولاد کو، تو آپ کون بنے؟ سوچو تو صحیح۔
انسان سوچے تو گالیاں اسی کو اپنے آپ کو پڑ رہی ہوتی ہیں۔ میرے دوستو اس لیے اپنے لسان اپنے زبانوں پر قابو رکھو کہ کیا کر رہے ہو، کس سے بات کر رہے ہو۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اچھے قول لکھو، اچھے قول کہو گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے، اس سے تلاوت قرآن پاک پڑھو گے تو میرے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کے ذخیرہ روشن ہوں گے، چمکدار الفاظ ہوں گے۔ اور اگر گندگی ہوگی تو میرے دوستو وہ بدبو آ رہی ہوگی ان الفاظوں سے، وہ الفاظ کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ اور میرے دوستو یہ الفاظ کیسے ہوں گے؟ چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے، یہ قول روشن ہوں گے۔ اور سب سے بڑی جو نعمت ملے گی وہ نعمت کیا ملے گی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ عملی کا لے کا لسانک، اپنی زبانوں پہ مالکانہ حقوق اختیار کرو کہ تمہارے حق اس کے اوپر اس کو تم اپنے اوپر حاکم نہ بناؤ بلکہ تم اس کے اوپر حاکم رہو۔ اور طریقہ کیا ہے میرے دوستو؟ جب ہمیں کیا کہا گیا کہ جب تمہیں غصہ آ جائے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ کیا کر لو؟ عربی زبان کا ایک مقولہ شط راس القلب عند امتلاعها، کہ جب مشک کا منہ پانی سے بھر جائے تو کیا کرو کہ اس کا منہ زور سے بند کر دو تاکہ پانی باہر بہنے سے نکل جائے۔ تو قزم کا مطلب یہی ہے کہ جب تمہارے منہ سے اول پول نکلنے لگے تو کیا کرو؟ اپنے منہ کو سختی سے بند کر لو تاکہ بری بات اس کے منہ سے نہ نکلے۔ اس کہ جب تمہیں غصہ آ جائے تو تم اپنی زبانوں کو روک لو، غصہ آ جائے تو روک لو میرے دوستو۔ اس لیے کہ غصے میں اسی لیے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آ جائے تم اگر کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پی لو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ کیوں؟ اس لیے میرے دوستو عزیزو بات یہ ہے کہ انسان کے غصے میں حواس بیکار ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی چیز کام نہیں کر رہی ہوتی۔ جیسے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے ابھی قلب میں ڈالی کہ ایک دفعہ میں گاڑی چلا رہا تھا، گاڑی کو اسٹارٹ کیا، سوئی بھی چل رہی ہے، انجن بھی اسٹارٹ ہے، لیکن اس کی بیلٹ اتر گئی، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ساری چیزیں اس کی، کیونکہ اس ایک بیلٹ پہ منحصر پوری گاڑی تھی، تو ساری چیزیں اس کی جو ہے نا الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگے ہیں۔ اس کا میٹر بڑھنے لگا، پانی باہر نکل کے گر گیا اور گاڑی جو ہے نا دائیں کے بجائے بائیں جانے لگی۔ عجیب و غریب حرکت میں اس کو مجھے کیفیت ابھی تک یاد ہے۔ تو یہی انسان کی حالت ہو جاتی ہے کہ جب اس کے دماغ کی بیلٹ اتر جاتی ہے نا، جب اس کو غصہ آنے لگتا ہے، وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا میرے دوستو اس کے قابو میں نہیں رہتے۔ اسی لیے فرمایا کہ غصے میں جب غصہ آ رہا ہو تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اس کو اپنے ٹھنڈا کرو، پہلے اپنے انجن کو ٹھنڈا کرو۔ گرمی میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، ورنہ کیا کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ غصہ آ رہا ہے مجھے۔ جیسے ہمارے ایک دوست کہنے لگے جب میمن کو غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا مال دوسرے کی دکان پہ نہیں پھینکتا بلکہ اس کا مال اپنی دکان میں جا کے پھینکتا ہے، ہٹ جاؤ مجھے غصہ آ رہا ہے۔ کیوں بھائی غصہ؟ فرمایا ہمارے ڈاکٹر احسن صاحب ہیں، احسن عباس صاحب، حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کے بیٹے، حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت یہ غصہ، لوگ کہتے ہیں نا غصہ پاگل ہوتا ہے، غصہ پاگل واگل نہیں ہوتا، بہت عقل مند ہوتا ہے۔ کس پہ آتا ہے؟ کمزوروں پہ آتا ہے، بیوی پہ آتا ہے، اور جتنے کمزور ہوں گے جہاں سامنے دیکھا تکڑا تو وہاں پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ محمد علی کے لیے کھڑا ہوا ہے، میری 32 کو باہر کر دے گا یہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیشہ غصہ بہت عقل مند ہوتا ہے۔ ایک صاحب کا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا نا کہ اس کو شخص کو غصہ آ رہا تھا اپنی بیوی پہ اور کہہ رہا تھا کہ آج میں تجھے سیدھا کر کے چھوڑوں گا اور تو نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ وہ معافی مانگ رہی ہے، کہتا ہے نہیں آج معاف نہیں کروں گا، آج میں تجھے ماروں گا۔ اتنی دیر میں کسی نے اس کے بھائیوں کو بھی اطلاع دے دی کہ تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو مار رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت نے ایک فیچر بنایا کہ بھائی وہ اس کے بھائی کیا ایک ایس پی تھا، ایک ڈی ایس پی تھا، ایک کرنل تھا، اور تینوں پستول ہاتھ میں لیے ہوئے باہر آ گئے۔ اب جب گھنٹی بجائی گھر کی، اس نے آئی گلاس سے باہر دیکھا کہ تینوں کھڑے ہوئے اور تینوں کے پاس جو ہے نا اسلحہ لوڈ ہوا ہوا ہے اور کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب بیوی سے کیا کہہ رہا ہے؟ میری پیاری بیوی، میری اچھی بیوی، تو بہت اچھی ہے، تو بہت اچھی ہے، دیکھ بھائیوں سے کچھ نہ کہیو، ساری غلطی میری ہے، تیری غلطی نہیں ہے، کیا ہوا؟ حضرت نے ہمارے فرمایا یہ جوتے کے یار ہیں، یہ جوتے کے یار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش نازل فرمائی ہے عاشروہن بالمعروف، اور یہ جو ہے نا پستول سے ڈر گئے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ اگر کہیں شیر آ جائے، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں چڑیا گھر گیا، حیدرآباد کے چڑیا گھر، کہنے مجھے شیروں کو دیکھنے کا بڑا شوق ہے، اور میرے دوستو اللہ والے ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی حقانیت
اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتے ہیں، اس کی مخلوق سے اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزمل گئے، سمندر، اتنا بڑا سمندر، لگتا تھا اس کے آگے کوئی دنیا نہیں ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ سامنے، صرف ایک پیچھے پہاڑ اور سامنے بالکل نظر آ رہا کچھ بھی نہیں، صرف سمندر۔ تو حضرت والا فرمان لگے کہ اللہ، یہ تیری اتنی بڑی مخلوق بغیر اس کے اور کروڑوں اربوں ٹن پانی یہ چل رہا ہے، یہ جب آپ کی مخلوق کا یہ حال ہے تو آپ کتنے عظمت والے ہوں گے۔ اس بات سے دعا کی کہ اللہ آپ اتنی عظمت والے ہیں، آپ اتنی طاقت والے ہیں، ہمارے قلوب کو اللہ والا بنا دے، اپنی رحمت سے اللہ والا بنا دے۔ فرمایا کہ میں شیروں کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ شیروں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی اس چنگاڑ کو یاد کرتا ہوں کہ پکڑ لو اس نالائق کو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑ لو اس نالائق کو اور اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ ایک صاحب نے کیا کیا، چڑیا گھر گئے، شیر کو اپنی اس سے چھتری سے چوکا دیا اس طرح سے، اور وہ شیر نے ایک دفعہ برداشت کیا، دوسری دفعہ اس نے جو دھاڑ نکالی نا، دھاڑ جو ماری کیا ماری دھاڑ، تو ان کا جھاڑا نکل گیا، وہیں بے ہوش ہو کے گر پڑے، چھتری کہیں، خود کہیں، ٹوپی کہیں۔ تو کہا کہ کیا کیا تھا آپ نے؟ کہنے میں نے اس سے کچوکا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عظمت والا، اللہ تعالیٰ کتنی عظمت والے جس کی ایک مخلوق کی دھاڑ سے ہمارے پتے پانی ہو جائے میرے دوستو، ایک چنگاڑ سے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں حیدرآباد کے چڑیا گھر میں گیا شیر دیکھنے کے لیے، اور ایک صاحب میرے ساتھ چل رہے تھے جو سانس کے مریض، دو آدمیوں نے ان کو سہارا دیا ہوا، اور سہارا دیکھے بڑی مشکل سے چل رہے تھے وہ، اور بڑی مشکل سے چل کے وہ اپنی جگہ پر پہنچے۔ تو فرمانے لگے، یکدم اعلان ہوا، سرکس والوں نے کہا، چڑیا گھر والوں نے کہا کہ آج غلطی سے ملازم کی غلطی کی وجہ سے شیر کھلا رہ گیا ہے، تو اس لوگ اپنی اپنی جانیں بچا لیں، بھاگ جائیں، چڑیا گھر خالی کر دیں، ہم ان کی جانوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں بھی دوڑ رہا تھا، جان تو مجھے بھی پیاری تھی، لیکن وہ جو سانس کے مریض تھے جن کو دو آدمی پکڑ کے لا رہے تھے، وہ مجھ سے آگے دوڑ رہے تھے بغیر کسی سہارے کے۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق کا خوف، ایک شیر کا خوف، کہ شیر کا خوف ہے، شیر کھا جائے گا۔ تو سمجھ لو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو دیکھو کہ اللہ ہمارے کتنی عظمت والے ہیں، کتنے بڑے ہمارے اللہ ہیں، جس نے یہ شیر بنایا، یہ مخلوق بنائی، یہ سمندر بنایا، اس کی موجوں کو اللہ تعالیٰ والے اپنے دل کے اندر لیتے ہیں کہ اللہ کیسا آپ نے اس کو بنایا ہے۔ میں نے خود میرے دوستوں دیکھا، فجر کی نماز کے بعد گوادر جانا ہوتا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، صبح سمندر اپنی ساری مردار چیزوں کو باہر پھینکتا ہے، مچھلیاں مری ہوئی اور جتنی چیزیں ہیں کنارے آ کے جمع ہو رہی تھی، کنارے آ کے ایک نظام ہے، کون سی ذات ہے جو چلانے والی ہے، اس سمندر کو صاف رکھنے والی ہے، کون سی ذات ہے جو اس سمندر میں نمک ڈالنے والی ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا میرے دوستوں، نمک کا اگر سمندر کے پانی میں نمک نہ ہو تو رکا ہوا پانی ہے تو یہ کیا ہو جاتا، یہاں تعفن اتنا ہو جاتا، ہم کراچی میں رہ نہیں سکتے تھے، مر جاتے، جتنے ساحلی علاقے ایک بھی نہیں رہ سکتا تھا، ایک روح بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آتا تو حضرت نے فرمایا، بھائی قربانی کے زمانے میں مولوی کھالوں کو نمک کیوں لگاتا ہے؟ اپنی کھالوں کو بچانے کے لیے، تاکہ کھالیں سڑے نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں نمک ڈالا تاکہ اس سے جو ہے نا سمندر کا پانی نمکین ہو گیا، جس کی وجہ سے سڑنے سے بچ گیا۔ اور سنیے، آنکھوں کو جب آپ روز آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اور اگر کوئی آنسو منہ میں چلا جائے تو مزہ کیسا ہوتا ہے؟ نمکین ہوتا ہے، تاکہ میرے بندے جب روئے میری یاد میں تو ان کی آنکھوں میں انفیکشن نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی نمک ڈال دیا میرے دوستوں۔ اس لیے فرمایا کہ جہاں نمک کو منع کیا ہے، فرمایا کہ نمک کو جب انسان دنیا کا نمک کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا جسمانی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور جب وہ کسی حسین کا نمک چکھتا ہے تو اس کا روحانی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے میرے دوستوں۔ اس لیے پرہیز کرنا چاہیے نمک سے پرہیز، نمکینوں سے پرہیز کرنا چاہیے، چمکینوں سے پرہیز کرنا چاہیے، دمکینوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو میرے حضرت فرماتے ہیں کہ زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ تمہیں ایک بزرگ تھے، فرماتے تھے روزانہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے تھے کہ اگر تو صحیح رہے گی تو میرا سارا دن عافیت سے گزرے گا، اگر تو بگڑے گی تو میرا سب نظام بگڑ جائے گا۔ تو ایک حدیث کا ایک عنوان تو یہ ہوا کہ املک علیک لسانک، دوسرا عنوان کیا ہے، ولیسع بیتک، کہ اور اپنے گھروں کو وسیع کر لو۔ وسیع سے مراد میرے دوستوں، حضرت نے فرمایا کہ دو باتیں ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی، فرمایا کہ دو مفہوم ہیں اس کے، ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وسیع گھر عطا فرما دے،
دوسری بات یہ، اور وسیع گھر عطا فرمائیں گے تو حضرت نے فرمایا کہ جب اگر وسیع بڑا گھر ہوگا تو پھر اللہ میاں کیا 3 چیزیں مانگی گئی نا، تو پھر مہمان بھی آئیں گے، مہمان آئیں گے تو اللہ میاں پھر اس میں بھی اضافہ کری ہے، بڑا بھی گھر دیجیے۔ لیکن فرمایا کہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو میرے دوستو اس کی زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل کہاں پر ہے؟ قرآن کریم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانے سے 3 صحابہ رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ منافقین نے جھوٹ بولا کہ یہ حضور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حضور قبول کر لیے، لیکن ان 3 صحابہ نے انہوں نے عہد کیا کہ اگر ہم نے جھوٹ بھی بولا تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے جو ہے نا اطلاع دے دیں گے، اور یہ جانتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ان کو جو ہے نا بربادی کا باعث بنے گی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، صرف ہماری کوتاہی اور ہماری غفلت کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابی تھے یہ جنہوں نے کہا کہ ہم کوئی غلط بات نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بولنا چھوڑ دیا۔ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ یہ سلام کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے، صحابہ کو بھی منع کر دیا، اور یہ کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی کہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور دیکھ رہے ہوتے تھے، اور جب ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہوتے۔ اولاد کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جاتا، اپنے پیاروں کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جاتا، تکلیف کا احساس تھا، لیکن کبھی کبھی آپریشن کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ جیسے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب حکیم الامت ناراض ہوئے تو یہ دیکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حکیم الامت دوسری طرف دیکھتے تھے، اور جب یہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکیم الامت ان کی طرف دیکھتے تھے کہ فرمایا اس بات کو کہ یوں نظر تو مجھ پر ڈالی جائے گی، یوں نظر تو مجھ پر ڈالی جائے گی، جب میں دیکھوں گا ہٹا لی جائے گی، جب میں دیکھوں گا ہٹا لی جائے گی۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم سے نظر پھیر لیا کرتے تھے۔ تو اس وقت اللہ کریم نے جو دلوں کے حال کا جاننے والا ہے، اس نے ان کی کیفیت لکھی، وضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم۔ جب اللہ اور اس کا رسول ان 3 صحابہ سے ناراض ہوا تو جب زمین باوجود وسعت کے ان صحابہ کو تنگ معلوم ہونے لگی۔ معلوم ہوا گناہوں کی ایک خاصیت ہے کہ زندگی سے انسان بیزار ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ گناہگار کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ نہیں لے سکتا الا یہ کہ توبہ کر لے وہ شخص، الا یہ کہ توبہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت دل کی بتا رہے ہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوا تو ان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ مال، نہ کچھ بھی نہیں، اپنی جانوں سے بیزار کہا، اپنی جانوں سے بیزار تھے، ایسی بھی کوئی زندگی ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور میرے دوستو سوچو تو صحیح کہ کیا آج ہمارے دلوں کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب ہم نافرمانی کریں، اللہ تعالیٰ کی کھلا نافرمانی کریں، اور ہمارے دلوں کی ایسی حالت ہو جائے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم گناہ، ہمارے حالت کیا ہے کہ جیسے مگس ہو ناک پر۔ گناہگار کی حالت یہ ہے کہ وہ جب جس طرح سے مکھی کو اڑا دیتا ہے اس طرح سے گناہ کو اڑا دیتا ہے، لیکن اللہ والوں پر ایک گناہ کا ایک اثر، ایک ذرہ گناہ کا ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم سے نافرمانی ہو گئی ہو تو ان کو ایک کوہ گرا معلوم ہوتا ہے، ایک پہاڑ کی طرح رکھا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں جب تک رو نہیں لیتے، جہاں نماز کو تر نہیں کر لیتے، ان کو چین نہیں آتا۔ میرے دوستو تو معلوم ہوا کہ نبی صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَوَسِّلِي فِي دَارِي، اللہ ہمارے گھروں کو کشادہ کر دے، یعنی ہم گناہوں کی نحوست سے ہمارے گھر تنگ نہ ہو جائیں۔ تو میرے دوستو گناہ میں خاصیت یہ ہے کہ زندگی سے بیزار اور اپنے گھروں سے بیزار، اپنے مال و دولت سے بیزار، اپنی اولاد سے بیزار، سب چیز سے بیزاری۔ اس لیے گناہگار کو لذت نہیں آتی، نہ کھانے میں نہ پینے میں، اور اللہ والوں کو کیسی لذت آتی ہے۔ عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے، اور کھانا بھی کیا تھا؟ صرف ارہر کی دال پہ ایک شعر سنا دوں پھر آگے چلتا ہوں۔ ایک عاشق گوشت نے، کیونکہ بعض لوگ تو گوشت کھا کے قربانی کا گوشت اتنا کھاتے ہیں کہ ڈاکٹر کی لائن لگی ہوئی ہے کہ کسی کو ہیضہ ہو گیا ہے، کسی کو گیس بن رہی ہے، ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ گوشت کا مارا ہے، گوشت خور ہے۔ تو اس نے کہا، ایک عاشق گوشت نے اپنی بیوی سے کہا
کہ پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال، پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال، بس اسی دن سمجھو میرا انتقال، بس میں مر جاؤں گا اسی دن۔ تو فرما رہے ہیں کہ حضرت نے فرمایا ارہر کی دال کھا رہے تھے، کوئی چٹنی نہیں، کوئی پیاز نہیں، کہتے ہیں نا بھائی دال ہے تو یار کوئی چٹنی وٹنی تو لاؤ، کچھ لذت تو آئے، لیکن کوئی چٹنی نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف ارہر کی دال اور روٹی کھا رہے۔ اور ہمارے حضرت سے فرمانے لگے کہ حکیم اختر مجھے اس دال کے اندر اللہ تعالیٰ بریانی کا مزہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ۔ اور کیا کر 11 بجے ناشتہ کرتے تھے، 8 گھنٹے عبادت کرتے تھے، قصیدہ بردہ پورا پڑھتے تھے، اور جو دعاؤں کی کتاب ہے وہ پوری پڑھتے تھے، مناجات مقبول پورے 7 منزلیں پڑھتے تھے میرے دوستوں، 5 پارے تلاوت کرتے تھے، اور اللہ سے ہر تھوڑی دیر بعد ایک نعرہ مارتے تھے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ جیسے انجن میں جب گیس بھر جاتی ہے تو اس کا ڈھکنا کھولنا پڑتا ہے کہ سینہ پھٹ جائے گا۔ اپنی جوانی کو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر فدا کیا میرے دوستوں۔ آج جوان اپنی جوانی کو کس پہ فدا کر رہا ہے؟ ٹیلی ویژنوں پہ، حرام کاریوں پہ، لڑکیوں کو دیکھنے پہ پانی کی طرح بہ رہے ہیں میرے دوستوں۔ بچے ایسا لگتا ہے کہ کسی ایتھوپیا کے کسی علاقے کے قحط زدہ علاقے کے آ گئے ہیں یہ لوگ میرے دوستوں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت دی ہے، اور یہ قوت میرے دوستوں پانی میں بہا دو، جوانی کو برباد کر دو۔ جب کسی چولہے کے پاس کوئی گھی کو رکھو گے جو دیکھ بھی نہیں رہا ہو، ریبٹ لگا ہوا گھی کا ڈبہ ہو، لیکن اگر چولہے پہ چڑھا ہوا نہیں، پاس رکھا ہوا ہوگا تو ایک دن ایسا آئے گا اس کا ڈھکن اڑ جائے گا میرے دوستوں۔ یہ بدنگاہی، یہ نافرمانی کی عادتیں، یہ ٹیلی ویژن دیکھنا، یہ نامحرم عورتوں کو دیکھنا، ان سے حرام لذت دینا میرے دوستوں، آج ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے تک ضائع ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہر وقت ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہتے۔ ایک صاحب آئے ہمارے یہاں جہاں تعویذات دیے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر ایک چیز کا علاج وظیفہ اور تعویذ سمجھ لیا ہے، حالانکہ سب سے بڑے وظیفہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ تو آئے وہ کہنے لگے کہ میں رزق سے پریشان ہوں، مجھے رزق پہ پریشانی ہے۔ کہنے کتنے سال ہو گئے؟ کہنے 5 سال ہو گئے۔ اچھا، اب انہوں نے پوچھا ٹیلی ویژن دیکھتے ہو؟ ہاں۔ کہنے لگے 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے تھے، رزق کی پرواہ ہوتی تو مانگتے اللہ تعالیٰ سے، نافرمانی میں مبتلا نہ ہوتے۔ اور اس میں کیا آتا ہے؟ بحث و مباحثے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس دنیا میں یہ ہو رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، سب کی خبر ہے۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا؟ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں بس ایک خبردار تیرا، الہی رہوں بس ایک خبردار تیرا۔ میرے دوستوں، جو رسیاں ہیں ٹیلی ویژن دیکھنے کے، اخبار چاٹنا کہتا ہوں میں اس کو، بیٹھے رہیں گے گھنٹوں، ایک ایک خبر کو پڑھیں گے، ایک ایک خبر کا تجزیہ بھی کریں گے، کیونکہ دانشور ہیں، پروفیسر ہیں، بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بہت عقل مند ہیں، کہ اس کو اتنا پڑھیں گے کہ دماغ جو ہے نا ان کا خود ہی دماغ خراب ہو جائے گا میرے دوستوں۔ آج ہمارے ہاں صحتیں ہمارے دوستوں کی خراب ہو رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ خبر اپنی جو ہونی چاہیے کہ یار اپنی خبر بھی تو رکھو، مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، میں زندگی کیسی گزار رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے مطابق گزار رہا ہوں یا نافرمانی میں ہے تو توبہ کر لو میرے دوستو۔ اللہ والوں کے پاس آ جاؤ، ان کے پاس بیٹھ کر توبہ جلد نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، اللہ جو بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کو مایوس و محروم نہیں کرتے میرے دوستو۔ اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزارو۔ فرمانبرداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے عیش و عشرت اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹ جائیں گے۔ نہ گاڑی چھڑوانے کو کہہ رہے ہیں، نہ مکان چھڑانے کو کہہ رہے ہیں، نہ اچھے کپڑے پہننے کو منع کر رہے ہیں، نہ تمہیں یہ منع کر رہے ہیں کہ تم اچھا کھانا نہ کھاؤ، خوب کھاؤ اللہ تعالیٰ نے جو حلال و طیب دیا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ کام نہ کرو جس سے مولا کریم ناراض ہوتے ہیں میرے دوستوں۔ بعض لوگوں کو خیال یہ ہے کہ یار اگر ہم نمازی ہو گئے، ہم نے داڑیاں رکھ لی تو ہمیں جو ہے نا فلاں چیز چھوڑنی پڑے گی۔ ارے چھوڑنے والی چیز خود بخود چھوٹے گی، نافرمانی خود بخود چھوٹے گی جب اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، اللہ تعالیٰ کا قلب میں دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے محبت کا سورج روشن ہوگا تو میرے دوستوں کیا ہوگا کہ اندھیرے بھاگیں گے، اندھیرے گناہ کے ہر اندھیرا بھاگے گا میرے دوستوں۔ ہر نافرمانی تم سے چھوٹے گی، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت تو مانگو، کسی اللہ والے کے پاس جا کے اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھ لو، دنیا بھی آسان ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ تو میرے دوستوں 2 باتیں ہو گئی کہ اپنے گھروں کو وسیع کر دو۔ تیسری بات کہ اگر بندے سے بنائے بشریت خطا ہو جائے تو کیا کرے؟ فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پہ روتے رہو، اپنی خطاؤں پہ روتے رہو۔
میرے دوستو آج تو یہ ہے کہ حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تک نہیں. سب روتے ہیں میرے لیے لیکن نہیں روتے، روتا تو میں خود نہیں روتا. ایک صاحب نے کہا کہ حضرت اتنی دعائیں ہو رہی ہیں پورے عالم میں، مانگنے والے مانگ رہے ہیں، اولیاء مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صالحین بندے مانگ رہے ہیں، ابدال مانگ رہے ہیں، قطب مانگ رہے ہیں، حاجی صاحبان امت کی اصلاح کے لیے، امت کے بدلنے کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ امت کی حالت نہیں بدلتی. وہ جن صاحب نے سوال کیا تھا، حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کپڑا بیچتا ہوں. کہا کہ اگر تمہارے کپڑے کی دکان سے تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری اولاد تمہارے کپڑا چوری کر کر کے بیچ رہی ہے اور اس کو تم نکال دو دکان سے باہر کہ نالائق ہے، چوری کر رہا ہے، میرے مال کو ضائع کر رہا ہے. اب دادا اس کی سفارش کر رہے ہیں، تایا سفارش کر رہے ہیں، امام مسجد سفارش کر رہے ہیں، اماں سفارش کر رہی ہیں، خالہ سفارش کر رہی ہیں، لیکن وہ خود معافی نہیں مانگتا تو کیا تم معافی دے دو گے؟ کہا ہرگز نہیں دوں گا ایسے نالائق کو. تو میرے دوستو عزیزو، ہمارے سب معافی مانگ رہے ہیں، ہمارے بڑے ہم معافی مانگ رہے ہیں، پوری امت کے لیے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن ہم نہیں مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے معافی. اور معافی کا طریقہ اول یہ ہے کہ ایک تو دل کے اندر ندامت پیدا ہو جائے، دوسرا یہ کہ ان گناہوں سے علیحدہ ہو جاؤ. معافی میں پورا بنیادی بات یہ ہے کہ ان گناہوں سے علیحدہ ہو جاؤ. آج ہم گناہ سے علیحدہ نہیں ہوتے. توبہ کہ توبہ ہم نے یہ کر رکھی ہے، یہ والی توبہ پتہ نہیں کس نے یہ رائج کی ہے، کان پکڑنا توبہ ہے. توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہمیں. میرے دوستو اول شرط کیا ہے؟ ندامت. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا کریں ہم کہ اس گناہ سے علیحدہ ہو جائے. تیسری چیز یہ کہ آئندہ کے لیے عزم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کو آج کے بعد کبھی ناراض نہیں کریں گے، اور اگر کبھی پھر خطا ہو جائے پھر معافی مانگ لو. شیطان کان میں یہ کہتا ہے کہ تمہاری توبہ بارہ دیکھ چکا ہوں، تم بارہ تماشا کرتے ہو، تم نے توبہ کو مذاق بنا لیا ہے، سب کچھ کہے. تو فرمایا کہ اگر کسی شخص کے وہ اس کو بکنے دو میرے حضرت فرماتے ہیں بس توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو. 1,00,000 مرتبہ توبہ ٹوٹے کوئی حرج نہیں ہے، پھر توبہ کر لو، پھر ٹوٹے پھر توبہ کر لو. اگر ناکام ہوتا رہے عمر بھر تو کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. اگر ناکام ہوتا رہے عمر بھر تو کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. ٹوٹتا رہے شیطان توڑتا رہے، تم جوڑتے رہو. اسی طرح فرمایا تھا ڈاکٹر صاحب عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے، ہم نے طے کی ہیں اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی ہیں اس طرح سے منزلیں. گر پڑے، گر کر اٹھے، پھر چلے، گر کر اٹھے. یہ تھوڑی کہ وہیں پڑے رہو، خطا ہو گئی، مردہ ہے، دفن کرو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے اور پھر اپنے راہ چلو اللہ تعالیٰ کی راہ. میرے دوستو اگر ہم معافی مانگتے تھک سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے ہمیں معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتی. ہمارا واسطہ کریم مالک سے ہے، اپنے پالنے والے سے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. پالنے کی محبت میرے دوستو بہت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے جگہ جگہ فرمایا ربنا آتنا رب اغفر ورحم، کہ تاکہ تم مجھے واسطہ دو، پالنے کا واسطہ دو، میری محبت کو جوش دلاؤ. میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہم اگر پوری زمین و آسمان ہمارے گناہوں سے بھر جائیں کوئی ایک دل رکھنے کی جگہ نہ ہو، لیکن اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کا ایک ذرہ سایہ عنایت، ایک اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کی ہوا، ایک جھونکا اللہ تعالیٰ اڑا دیں گے. ہمارے گناہوں کے پہاڑ کو اڑا دیں گے. شیطان ہمیں کہتا ہے کیسے معافی ہوگی؟ اللہ کریم ہے میرے دوستو، سب معاف کر دیں گے. اور یہی نہیں، ایک میرے دوستو دنیا کا کوئی مجرم، کوئی ملزم معافی مانگ لے، حکومت سے معافی مانگ لیتا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ اس کا ریکارڈ سنبھال کے رکھتے ہیں، کبھی اگر دوبارہ حرکت کرے دوبارہ پکڑ لے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتی، وہ معاف بھی کرتی ہے. اور فرمایا کہ اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتی ہے، اپنا پیارا بھی بنا لیتی ہے. دنیا میں کوئی ایسا نہیں کرتا میرے دوستوں. تو اللہ تعالیٰ سے جب کبھی خطا ہو جائے تو معافی مانگ لو. ایک اپنی زبانوں پہ قابو رکھو، حدیث کا ترجمہ کیا ہوا کہ اپنی زبانوں پہ قابو رکھو. پھر دوسرا کیا کہ اپنے گھروں کو بسی کر لو، یعنی نافرمانی کی وجہ سے اپنے گھروں کو تنگ نہ کرو. اور نمبر 3، اگر کبھی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے روتے رہو. یہ آنسو ہیں ندامت کے، بجھا دیں گے جہنم کو. یہ ندامت کے آنسو کیا ہے میرے دوستو؟ جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ 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 رب
اللهم صل وسلم على نبينا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ فضل فرما دے، یا اللہ عافیت نصیب فرما دے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، اللہ مجھے صحت عطا فرما دے، میرے مرشد محبوب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے، حج والا کا بخار اتار دے، اللہ اپنے کرم سے اتار دے، اپنے فضل سے اتار دے، اللہ میری اماں کو صحت دے دے، میرے بھی بچوں کو، حضرت میر صاحب کو، حاضرین کو، غائبین کو، حاضرات کو، غائبات کو، اللہ سب کو صحت روحانی اور جسمانی دونوں عطا فرما دے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اپنے فضل سے معاف فرما دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، اللہ جن کو آپ نے روزگار عطا فرمایا ہے اللہ ان کو حلال و طیب وافر مقدار میں عطا فرما دے، حلال و طیب روزگار عطا فرما دے، اللہ جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کے لیے نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے، اے اللہ جن خاندانوں میں جھگڑے ہیں اللہ ان جھگڑوں کو ختم کروا دے، آپس میں میل و محبت سے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ہماری ہر خطا کو معاف فرما دے، اے اللہ پاکستان کو قیادت مخلصہ صالح عطا فرما دے، اللہ پاکستان کو قیادت مخلصہ صالح عطا فرما دے، اللہ پاکستان کو قیادت مخلصہ صالح عطا فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین رب العالمین۔